اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے نیت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نیت کسے کہتے ہیں۔ نیت تمام افعال کی انجام دہی میں ایک بنیادی عنصر ہے، اور ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ کیا نیت الفاظ جو ہم منہ سے تکرار کرتے ہیں اس کا نام نیت ہے، یعنی نیت کا تعلق کیا لسان اور زبان سے ہے یا دل و دماغ سے۔ تو وہاں اس امر کو واضح کرنے کی ہم نے ایک بھرپور کوشش کی کہ نیت کا تعلق الفاظ سے نہیں بلکہ دل و دماغ سے ہے۔ بس اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کو جب ہم انجام دیتے ہیں تو دل و دماغ میں ہمارے دل و دماغ میں مقصد کیا ہے، کیوں اس کام کو ہم انجام دیتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا غرض کیا ہے، اس کو واضح کرنا، اس کو معین کرنے کا نام نیت ہے۔ اب بس یہ غرض اگر دل میں معین ہو، یعنی اللہ رب العزت کی قربت کی خاطر وہ کام ہم انجام دیں، تو یہی کافی الفاظ سے وہ تکرار جو ہم لگائے جسے لسانی کہا جاتا ہے اس کی ضرورت نہیں۔ آج ایک دوسرے اہم مسئلے کی طرف ہم نشاندہی کریں گے اور واضح کرنے کی کوشش کریں گے، وہ یہ کہ نیت میں جو ہم الفاظ کی تکرار کرتے ہیں کہ قربتاً الی اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اچھا روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ، حج انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، الغرض تمام افعال کو انجام دینے سے پہلے ہم ان الفاظ کا اعادہ کرتے ہیں، تکرار کرتے ہیں۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ یہاں قربتاً الی اللہ سے مراد کیا ہے۔ اگر آسان الفاظ میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یعنی میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، نماز پڑھ کے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، کوئی بھی نیک کام انجام دے کے میں اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ تو بات یہاں سمجھنے کی یہ ہے کہ اگرچہ پہلے سے اللہ ہمارے قریب ہے، اتنا قریب کہ جسے شہرک سے زیادہ قریب ہونے سے تعبیر کیا ہے قرآن مجید میں۔ اور دوسرا انتہائی اہم مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ ہمارے اتنے قریب ہے تو پھر ہم نماز پڑھ کے کیسے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ اور یہ اللہ کے لیے کوئی مقام، کوئی جہت بھی معین نہیں ہے، لیکن یہاں سے ہم اس بات کا اعادہ بھی کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس قربت کو ذرا واضح کرنے کی کوشش کریں۔ تو قربت کی کئی اقسام ہیں، ایک ہے قربت مکانی، ایک ہے قربت زمانی۔ قربت مکانی سے مراد یہ ہے کہ مکان کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے کسی کے قریب۔ تو مثلاً اگر کراچی سے گلگت بلتستان کی ہم مثال لے لیں تو کراچی اور گلگت بلتستان، کراچی جو ہے وہ اسلام آباد کی نسبت گلگت سے زیادہ دور ہے، اچھا، یا گلگت کراچی کی نسبت اسلام آباد کے قریب ہے، مکان کا وہاں فاصلہ کم ہے۔ یہ وہاں ہوگا جہاں کسی کے لیے کوئی مقام معین ہو۔ تو اللہ کے لیے ایسی قربت ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کوئی کسی خاص مقام میں معین نہیں ہے، اللہ پورے ہر جگہ بھی اس کا وجود ہے۔ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ ہم نماز پڑھ کے اللہ کے مکان کے اعتبار سے قریب ہوتے نہیں ہیں۔ ایک ہے قربت زمانی، زمانے کے اعتبار سے کسی کے قریب ہونا۔ مثلاً اگر ہم 3 زمانے لیتے ہیں، رسول خدا کا زمانہ، شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا زمانہ اور آج کا زمانہ، تو آج کے جو ہم ہیں ہماری نسبت شیخ سعدی کا جو زمانہ ہے وہ رسول خدا کے قریب ہے، کیونکہ تقریباً 700 سال کا اس کا فرق ہے، اور ہم جس دنیا میں جس زمانے میں رہتے ہیں یہاں تقریباً 1400 سال کا فرق ہے۔ ہم نماز پڑھ کے اللہ کے قریب زمانے کے اعتبار سے بھی ہوتے نہیں، اس لیے کہ اللہ اس وقت سے ہے کہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس آغاز کے بارے میں، اور اللہ اس وقت تک رہے گا جب یہ دنیا ختم ہوگی، تمام موجودات ختم ہوں گے، یعنی وقت کی ساعتیں بھی دم توڑیں گی، وہاں بھی اللہ کا وجود ہوگا اس وقت۔ زمانے کے اعتبار سے بھی انسان اعمال انجام دے کے قریب ہوتا نہیں ہے۔ تو اب اس کے لیے ہم سمجھ جائیں گے کہ ایک تیسری قسم ہے قربت کی، جسے قربت صفاتی کہتے ہیں۔ تو ہم نماز پڑھ کے صفات کے لحاظ سے اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور اس کی طرف بہت ساری آیات میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اور روایات میں بھی کہ انسان کو اللہ نے اپنا نمائندہ قرار دیا ہے، یعنی اللہ کچھ صفات کا مجموعہ ہے۔ انسان اعمال انجام دے کے، نیک اعمال انجام دے کے اللہ کے قریب ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کو خدائی صفات، وہ عظیم صفات انسان کے اندر منتقل ہو جاتی ہیں۔ اب خدا کی جو صفات جو مشہور یہ ہے کہ 99 صفات، ایسا نہیں ہے، دعائے جوشن کبیر کے اندر 1000 صفات کا تذکرہ ہوا،
اگر 1000 صفات میں اللہ کے اندر بہت ساری صفات ہیں تو انسان جس قدر اللہ کی اطاعت کرے گا وہ صفات انسان کے اندر منتقل ہوتی جائیں گی، تو نتیجے میں پورا انسان کا جو وجود ہے وہ ملکوتی ہوگا، اس میں خدائی صفات کی ایک جھلک ہوگی، تب جا کے وہ انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے۔ عبادت کا بنیادی مقصد یہ ہے، فلسفہ یہ ہے کہ انسان عبادت انجام دے کے اللہ کے قریب ہو جائے، یعنی خدائی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ اگر یہ کام ہو رہا ہے تو اس کی عبادت قابل قبول ہے، اس کے جو اعمال ہیں ان کی اہمیت ہے۔ اگر یہ صفت انسان کے اندر پیدا نہیں ہو جاتی ہے تو یقیناً اس کو اپنی عبادات پر، اس کی ترجیحات پر سوچنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔